اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب الخالق کی کائنات آیت نمبر 164 کے اندر سورۃ آل عمران چوتھے پارہ اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ، تحقیق من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ کون سا احسان؟ کہ اذ بعث، کہ اس نے بھیجا، فیہم، مومنوں میں، رسولم، ایسا رسول، من انفسہم، جو رب کی ذات سے جدا تھا۔ رسولم، ایسا رسول، من انفسہم، جو رب کی ذات سے جدا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ رب کی جو نور ہے، اس نور کا ایک حصہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک۔ یتلو علیہم، وہ ایسا رسول ہے کہ یتلو علیہم، وہ تم پر پڑھتا ہے، آیات ہی، آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور تم کو گناہوں سے تم کو پاک و صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کی تعلیم سکھاتا ہے، والحکمت، اور دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں بھی بتاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَإِن كَانُوا، اور تم اس سے، من قبل، تم اس سے پہلے، لافی ضلال مبین، کھلے گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ رب العزت خالق کی کائنات اس آیت کریمہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکوں کو بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اب پورا قرآن پاک دیکھ لیں، 30 پارے اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھتے بھی جا رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایسی آیت کریمہ نہیں گزری، یعنی کہ روز سنتے آئے ہیں میرے ساتھ، یعنی کہ جو تفسیر ہے، کہ کوئی بھی ایسی آیت کریمہ نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اے مومنو، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کوئی بھی آیت کریمہ نہیں گزری، اور نہ ہی کوئی آگے آئے گی حضور کی ذات کے علاوہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بے شمار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے کے لیے، آرام سکون کرنے کے لیے، دن رات بنایا، کام کرنے کے لیے سب کچھ دیا ہے، پہاڑ سب کچھ بنایا ہے۔ تو اللہ کہیں کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو یا مومنو، میں نے تم پر احسان فرمایا ہے، کہ میں نے تم پر احسان فرمایا۔ کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، لیکن اب اللہ تعالیٰ فقط احسان جتلا رہا ہے، احسان کی بات کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب آپ کو عطا فرمایا، یہ میرا احسان ہے آپ پر۔ اب بعض دفعہ میلاد سنتے ہیں نا، تو بعض دفعہ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرما، اس میں رسول بھیج دیا۔ تو یہ آیت کریمہ باقاعدہ موجود ہے، جس میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے کہ محاورہ شاید کریں، کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو لفظی ترجمہ کر کے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لقد، تحقیق، من اللہ، میں رب نے احسان فرما دیا، علی المؤمنین، مومنوں پر، اس بعثا، کہ یاد کرو، اس کا مطلب ہے کہ تم یاد کرو کہ بعثا، میں نے بھیجا ہے، فیہم، یعنی کہ مومنوں میں، اس میں، رسولم، ایسا رسول بھیج دیا ہے، من انفسہم، انفسہم کا مطلب ہوتا ہے بذات خود، یعنی کہ اب اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا رسول ہے جو میری ذات سے جدا ہو کر آپ کے پاس آ گیا۔ اب یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تھا، وہ اللہ تعالیٰ، اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ آ گیا، نہیں۔ اب اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو جو نور تھا، اللہ فرماتا ہے جو میرا نور تھا، میں نے اپنے نور سے ایک نور کا حصہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب حضور کی ذات نور ہے، اور لباس بشری میں ہمارے پاس آئے۔ اب اللہ تعالیٰ شد فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ ایسا میرا رسول ہے جو تم پر آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور تم کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گناہ حضور مٹا دیتے ہیں، نہیں، یعنی کہ آپ ایسی شریعت لے کر آئے ہیں، آپ ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو ہم کو بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگ گناہ سے بچتے جاتے ہیں، گناہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ حضور ایسی چیز بتاتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے نا، تو آپ اس طرح رب کی بارگاہ میں آ جائیں، اس طرح توبہ کر لیں، اس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں نا، تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اس سے مطلب یہ ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آگے اللہ تعالیٰ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو رسول ہے، حضور کی ذات ہے، وہ آپ کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتے ہیں کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں یہ کیا فرماتا ہے، والحکمت، اور اس کے علاوہ وہ دنائی کی باتیں، اس سے مراد حدیث رسول ہے، یعنی کہ جو آپ باتیں کہتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کی حدیث ہے، اس سے مراد ہے وہ حکمت اور دنائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے تم اس سے پہلے کھلے گمراہی میں تھے۔
اب اس آیت پر تھوڑا سا توجہ کرنی ہے کہ باری تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم کھلے گمراہی میں تھے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے کر آئے تھے، ہم کیا اس وقت بھی گمراہی میں تھے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لے کر آئے ہیں، تو باری تعالیٰ کیا وہ نبیوں کے موجود ہونے کے باوجود ہم گمراہی میں تھے؟ یہ سوچنا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے اب اس سے پہلے، یعنی کہ حضور سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء باقی موجود تھے اور پھر بھی لوگ گمراہی میں موجود تھے۔ اب اس کے بارے میں دو اقوال ملتے ہیں مفسرین کرام کی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لے کر آئے، جتنی تبلیغ، واعظ و نصیحت کا طریقہ اور محبت لوگوں کے ساتھ حضور کی تھی، وہ کسی انبیاء کی نہیں تھی، اور جتنے بھی انبیاء ہیں اتنے نرم دل اور رحم دل، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، غصے کو پینے والے، برداشت کرنے والے کوئی بھی نبی نہیں گزرا جتنی حضور کی ذات ہے۔ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ اس سے مراد تو ایک تو یہ ہے کہ باقی بھی انبیاء تشریف لے کر آتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی محنت کرتے تھے، لیکن لوگ بہت کم ایمان لے کر آتے تھے۔ نبی بھی موجود ہوتا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ سامنے بیٹھ کر ان کے معجزات دیکھتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے۔ لیکن حضور کی ذات کیا ایسی ذات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب تو ایسا مقام ہے ان کو کہ حضور چلے جائیں گے، ابھی ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، ابھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، عیسائی ہو رہے ہیں یا باقی ہو رہے ہیں، حضور کی ذات نہیں ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے وہ بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا صحابہ کو کرام جن کو تابعین نے دیکھا تھا وہ بھی نہیں ہے، کسی بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ماں لے کر آ گئے ہیں، پھر بھی حضور کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو ایک تو قول یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھ کر نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان پر بہت کم ایمان لے کر آتے تھے، لیکن حضور کی ذات ایسی ذات کریمہ ہے کہ آپ کے ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، جان کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب حضور تشریف لے کر آئے تو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ یا آس پاس یہود و نصارہ یا باقی جو لوگ تھے اس پر وہ گمراہی تھی، جہلیت تھی، جس میں لوگ لپٹے ہوئے تھے، اس میں اس دل میں پھنسے ہوئے تھے کہ یعنی کہ کوئی مقام نہ تھا کہ والدہ کا کیا مقام ہے، لوگ جاتے تھے اپنی والدہ کو ساتھ لے کر منڈیوں میں بیچ کر آ جاتے تھے، یہ حال تھا۔ لوگ جاتے تھے اپنے والد صاحب سے کام کرواتے تھے، اگر والد کام نہ کرتا اولاد مارتی پیٹتی تھی، یہ تھا۔ کوئی مزدور کام کرتا اس کی جو اجرت ہے وہ نہیں لوگ دیتے تھے، یہ حال تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے مٹی میں، زمین میں، کہ ہماری یہ غیرت پتہ رکھے گی یا نہ رکھے گی، کیا کرے گی، یہ حالات تھا۔ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے بیٹوں کو کوئی ذبح کر رہا ہے، کوئی بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، یعنی کہ افراتفری کا عالم تھا، یعنی کہ کوئی یعنی کہ اللہ کا ڈر، اس کے رسولوں کا ڈر، کوئی خوف خدا نہیں تھا۔ تو حضور تشریف جب آئے نا تو آقا نے آ کر بتایا کہ آپ کھلی گمراہی میں پھر رہے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بیٹی ہے جس کو آپ دفن کر دیتے ہیں مٹی میں، زندہ کو اس کو آپ دفن کر دیتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ باعث رحمت ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ حضور نے بتایا کہ اے میری امت، اے میرے لوگوں، کیا کر رہے ہو؟ جس کو تم دفن کرتے ہو، سن لیں، آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، تربیت کر کے بڑا کر دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کی ذات بروز قیامت اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ حدیث رسول بخاری شریف کی ہے، مسلم پاک میں حدیث پاک ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگوں یاد رکھ لینا، آپ کی اولاد بھی ہوگی، بیٹے بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوگی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ آپ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھ لینا، جو سب سے بڑھ کر اپنے والدین کے ساتھ محبت کرے گی، پیار کرے گی، والدین کی خدمت کرے گی، وہ آپ کی اولاد میں سے بیٹی ہے۔ تو آپ یہ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اپنی اولاد میں سے کہ جو آپ کو سے سب سے زیادہ جو آپ سے پیار کرتی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے۔ کبھی سوچ لیں، اگر کبھی بچیوں سے غلطی ہو بھی جاتی ہے پھر بھی اتنی بیٹے نہیں محبت کرتے اپنے والدین سے جتنی بیٹیاں کرتی ہیں۔ تو یہ حضور نے مقام دیا، پھر حضور نے بتایا کہ جو آپ والدہ کو جا کر اپنی ماؤں کو جا کر منڈیوں میں بیچ آتے ہیں، پیسے لے کر آ جاتے ہیں، درہم دینار وغیرہ بیچ کر آتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے۔ باپ کا مقام بتا، جس باپ سے آپ کام کرواتے ہیں مار پیٹ کر، اس کا کوئی ادب و احترام نہیں کرتے، حضور فرمایا کہ جنت کا یہ تو دروازہ ہے، اس کو دیکھنا تو کعبے کا حج کا جتنا ثواب ہوتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں؟
یہ حضور نے آ کر بتایا کہ ان کا یہ مقام ہے، یہ ان کا شان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لافی دلاوی اس سے پہلے آپ کھلے گمراہی میں تھے، جب حضور تشریف لے کر آئے تو حضور نے بتایا کہ لوگوں آپ گمراہی میں تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ گمراہی سے نکل کر، حضور ایسی ذات ہے کہ جس نے لوگوں کو اندھیروں سے لے کر روشنی کی طرف لے کر آئے، جو گمراہی، ذلت اور رسوائی کے جہلیت کے اندھیرے میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، حضور کی ذات نے ان کو نکال کر دین اسلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، قرآن مجید کے احکامات کی طرف، اپنی دنائی کی باتیں، اپنے حدیث مبارکہ کی روشنی میں لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ شد فرماتا ہے کہ وہ آپ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ پر یہ احسان کیا، اس وجہ سے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے احسان فرمایا آپ پر، کہ میں نے اپنا آپ کو محبوب عطا فرمایا ہے، یہ دنیا والا میرا یہ احسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ کیا ہے، اگر آپ کو دیا تو میں نے کافروں کو بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس رزق ہے کافروں کے پاس بھی رزق ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ باقی جو مجھے نہیں مانتے میں نے ان کو بھی دے دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا کوئی احسان نہیں، میرا ایک ہی احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب لما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب لما کیا اصابتکم مصیبت، جب تم کو ایک مصیبت پہنچی ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ قد اصبتم مثلیہا، اس سے بڑھ کر تم نے بھی ان کو ایک بہت بڑی مصیبت دے دی تھی، یعنی کہ یہ غزوہ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی بات چل رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب یہ کہ وہ بات ہو رہی تھی نا حضور کے مقام کے بارے میں، شان کے بارے میں، کہ جو لوگ صحابہ کر جگہ چھوڑی تھی، اب اللہ تعالیٰ وہاں پر آ کر اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے کہ میرے صحابہ، میرے محبوب کی تو شان ہی ہے کہ میں نے احسان کر دیا آپ پر، تو یہ میرے محبوب کی آپ باتیں پھر کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو نا وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ وہی غزوہ احد کی بات کر رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ ایک مصیبت آ گئی کہ اب ہار چکے ہیں تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ قد اصبتم مثلیہا، اس سے پہلے غزوہ بدر میں آپ نے 70 سردار مارے تھے، غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے کفار کے 70 سردار غزوہ بدر میں، اور 70 کو قیدی کر لیا تھا، مال غنیمت بے شمار ملا تھا۔ قلتم ان ھذا، قلتم پھر وہ یہ کہہ دیتے کہ ان ھذا، یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ گئی ہے؟ قلتم ان ھذا، یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ گئی ہے؟ صحابہ کرام کہتے کہ ہم کس طرح ہار گئے ہیں، کس طرح یہ کیا بن گیا ہے؟ تو قل، پیارے محبوب فرما دیجئے کہ ہوا من عند انفسکم، یہ آپ کی ذات کی وجہ سے آئی ہے، کہ اگر آپ وہ جگہ نہ چھوڑتے، نہ وہ حملہ کرتے، نہ ان کو موقع ملتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتا ہے میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، مجھے اختیار ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، وما اصابکم، وہ یاد کرو، ما اصابکم، کہ جب تم پہنچے تھے یوم، اس دن، تقل جمان، جب دونوں لشکر لڑ رہے تھے، فباذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا تھا آپ کو اس میں ایمان والے کون ہیں۔ یعنی کہ جب وہ لشکر کفار کا مسلمانوں کا لڑا تھا غزوہ احد میں، اللہ فرماتا ہے یہ لڑ رہے تھے، میرے حکم سے لڑ رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی، کچھ شہید ہو رہے تھے، کچھ قتل ہو رہے تھے، اللہ فرماتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اب ایمان والے اس میں کون ہیں، منافق کون ہے، ایمان والے کون ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو بھاگ کر وہاں سے چلے گئے تھے تو وہ منافق تھے، جو وہاں پر ڈٹے رہے، لڑتے رہے، یا شکست ہو گئی جو ہوا، لیکن ادھر بھی روئی ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ نافقو، ان میں نفاق والے کون ہیں، منافق کون ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ، آپ کو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، میرے راستے میں جہاد کرو، جنگ کرو، میرے راستے میں آ کر جہاد کرو۔ ادفعوا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ادفعوا، تم وہاں سے دوڑنا نہیں ہے، یعنی کہ میدان جنگ میں آ جائے، آئندہ کے لیے آپ نے جگہ سے ہٹنا بالکل نہیں ہے۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، قالوا، وہ سب کہتے ہیں، قالوا وہ سب کہتے ہیں کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، لو نعلم، ہم جانتے ہیں کہ قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جہاد کریں گے، جنگ کریں گے تو لاتبعناکم، ہم آپ کی اتباع و پیروی بھی کریں گے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ جو ان کا کفر تھا منافقین کا، یومئذ، اس دن، اقرب، یہ بہت زیادہ ہم اپنی منہ سے یہ کہتے تھے کہ ما لیس فی قلوب، ہمارے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے، واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما یکتمون، جو کچھ بھی ہم چھپاتے ہیں۔
یعنی کہ جو کفار تھے نا وہ صحابہ کرام کو تانا دیتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے کہا کہ آپ تو منافق تھے، کیوں ادھر سے دوڑ کر آئے تھے؟ وہ عبداللہ بن ابی منافق جو 300 کا آدمیوں کا وہ لشکر لے کر دوڑ گیا تھا، صحابہ کرام نے کہا کہ تو بہت باتیں کرتا تھا حضور کے ساتھ، ادھر سے کیوں دوڑ کر آیا؟ ادھر لڑتا۔ وہ جو کفار تھے وہ کہتے ہم آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ لالچ کے لیے گئے تھے، مال غنیمت کے لیے گئے تھے، وہ یہ باتیں کرنے لگے، آپ کو حکومت مل جائے، آپ کے پاس دولت آ جائے، وہ باتیں کرنے لگے۔ تو یقولون، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بے افواہم، اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ما لیس فی، ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ما لیسا نہیں ہے، فی قلوب، ہمارے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا کہ ہم مال دولت مل جائے، ہمیں مقام مل جائے، ہماری عزت مل جائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ واللہ عالم، آپ فرماتے ہیں کہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ بما یکتم، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ شد فرماتے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ الذین، وہ لوگ، قالوا جو کہتے تھے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، وقعدوا اگر تم بیٹھے رہتے اپنے گھروں میں، لو اطاعنا اگر آپ ہماری اطاعت کرتے تو ما قتلوا آپ شہید نہ ہوتے۔ یعنی کہ یہ جو وہ لوگ جو کفار تھے، یہ یہود و نصارہ تھے، جن کے بھائی ایمان لے کر آ گئے تھے، باقی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، جب وہ کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، تو جب وہ واپس آنا تھا، وہ کہتے تھے ان کے بھائیوں کو، یعنی کہ جو سکے آپ کے بھائی تھے، کہ آپ کیوں ایمان لے کر آ گئے ہیں؟ اگر آپ ایمان لے کر آ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہو گیا، تو اگر آپ گھر میں ادھر بیٹھے رہتے، ادھر نہ جاتے اپنے نبی کے ساتھ، تو آپ لو اطاعنا اگر آپ ہماری اطاعت کرتے، یعنی کہ آپ ہماری بات مان لیتے، ادھر ہی بیٹھے رہتے، ما قتلوا تم ادھر شہید نہ ہوتے۔ آپ گئے ہیں نا ادھر، ہو گئے ہیں نا شہید، یعنی کہ وہ تانے مارتے تھے، زخمی ہو گئے ہیں نا، ابھی آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، یہ زخم ہو گیا، یہ خون بہ رہا ہے، تو آپ کو روکا نہ تھا، آپ ہماری اطاعت کر لیتے، بیٹھے رہتے، لیکن آپ ادھر گئے ہیں نا، یہ معاملہ بن گیا نا آپ کے، یہ تانے مارتے تھے۔ قل فادرؤا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اب اللہ فرماتا ہے کہ پیارے محبوب ان کو بتا دیجئے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ اب ادھر نہ جاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آپ کو، اب ادھر گئے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا ہے، تو قل محبوب فرما دے جو ان کو کہ فادرؤا تم مجھے بچ کر دکھاؤ، ان انفسکم الموت، ہر ایک شخص، الموت، اگر یہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں نہ جاتے موت نہیں آنی تھی، مصیبت نہیں آنی تھی، یہ زخم نہیں ہونے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کہیں کہ آپ موت سے مجھے بچ کر دکھائیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ادھر موت نہیں آنی ہے تو مجھے دکھا دے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جس جگہ پر موت نہیں آ سکتی، آپ ادھر چلے جائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو موت نہیں آتی ہے؟ تو موت تو آنی آنی ہے، جس جگہ پر آپ چھپ جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، موت تو آنا ہی آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو موت نے آنا ہی آنا ہے، پھر تو میدان جنگ میں بہتر ہے کہ آپ شہید ہو جائیں، آپ کو مقام اور مرتبہ مل جائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اب اللہ تعالیٰ کو پکا اللہ آپ کو بتایا تھا کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کرتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ولا اور نہیں کبھی، تحسبن الذین تم گمان کرنا، قتلوا جو شہید کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں، امواتن، اللہ فرماتا ہے یہ گمان بھی نہ کرنا امواتن کہ وہ مردہ ہیں، یہ کہنا نا زبان سے کہ وہ مردہ ہیں، یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے یہ اپنے گمان میں نہیں لے کر آنا، ذہن میں سوچنا بھی نہیں ہے ان کے بارے میں، خیال تک نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بلکہ وہ تو احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے جو جسم ہیں وہ قرب میں موجود ہے، اور جو ان کی روح ہیں، ارواح ہیں جو ان کی، وہ رب کی بارگاہ میں موجود رہتی ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں۔ یرزقون، اور اللہ فرماتا ہے ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، جنت سے میوے کھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شہداء شہید ہو جاتے ہیں، جو ان کی روحیں ہوتی ہیں وہ ادھر نہیں رہتی، کبھی کبھی آ جاتی ہیں، تو وہ جو ان کی روح ہوتی ہے وہ اکثر فرماتے ہیں کہ وہ اوپر سفر کرتی ہے، یعنی کہ وہ جنت میں ان کی روحیں چلی جاتی ہیں، اور وہاں سے جا کے اللہ تعالیٰ ان کو کھانا میسر فرماتا ہے، اور رب کے دیدار کرتے ہیں، رب کے قرب میں رہتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ تو یرزقون، اللہ فرماتا ہے کہ وہ رزق بھی ان کو ملتا ہے، وہ رزق بھی کھاتے ہیں۔ اب ادھر سوچنا ہے، ادھر ایک نقطہ ہے کہ یہ ہے شہید کا مقام، یعنی کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے، اس کو رزق بھی مل جاتا ہے، وہ رب کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کا مقام شہداء سے زیادہ ہوتا ہے، تو اگر شہید کا اتنا مقام ہے کہ وہ زندہ وہ رزق کھا سکتا ہے، تو نبی کا مقام تو زیادہ ہے، وہ کیوں نہیں زندہ ہے؟
اب اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوئی وحی کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی نبی کو بات کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث رسول وہ ہوتی ہے جو حضور بات فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ شد فرماتا ہے کہ پیارے محبوب فرما دیجئے کہ کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کو جو یہ مٹی ہے یہ نہیں کھا سکتی، ان کا جسم بالکل سلامت رہتا ہے۔ کون ہے؟ فرمایا انبیاء کے جسم ہیں، انبیاء کے جو جسم ہیں ان کو یہ دنیا کی جو مٹی ہے، قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ علماء کے جسم ہیں، حفاظ کرام کے جسم مبارک ہیں، یا اس کے علاوہ جو نیک متقی پرہیزگار لوگ گزرے ان کے جسم مبارک ہیں، اور فرما جو ثواب کی نیت سے اذان دینے والے مؤذن ہیں، ان کی بھی جو قبر کی جو مٹی ہے وہ ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے۔ جو حفاظ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، شہداء تو ہیں ہی ہیں، تو یہ ایسے اشخاص ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو جو قبر کی مٹی ہے ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ان کا مقام اور ان کی شان اتنی ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ فرماتا ہے کہ فارحین یہ جو شہید ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ فارحین اللہ فرماتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما من فضل، اپنے فضل سے جو ان کو دیا نا وہ ادھر خوش ہوتے ہیں۔ جب یہ شہید ہوتا ہے نا اس وقت تو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ شہادت یعنی کہ شہادت اس کی مل جاتی ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں التجا کرتا، رب اس سے پوچھتا ہے کہ اے شہید اب بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا مانگتا ہے مجھ بتا؟ وہ ایک ہی خواہش کرتا ہے، بھائی تعالیٰ مجھے جنت کی ضرورت ہے، نہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، کیا؟ وہ عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا پر بھیج دے، میں دوبارہ پھر شہید کو رہا جاؤں۔ اللہ پوچھتا ہے وہ کیا ہے؟ پھر تو دوبارہ دنیا پر جاتا ہے، دنیا کی پھر ضرورت پڑ گئی، وہ کہتا ہے باری تعالیٰ دنیا کی نہیں ضرورت مجھے، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، لیکن جو مجھے وہ جو ملا تھا نا شہادت کے ٹائم، جو مجھے سکون اور راحت اور سکون ملا تھا باری تعالیٰ وہ مجھے نہیں مل رہا۔ یعنی کہ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ اس کو یہ یعنی کہ یہ اس کو گولی لگ رہی ہے، کوئی مسئلہ بن رہا ہے، لیکن اس کو جتنا سکون اور لذت ملتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ بعد میں وہی قیامت تک یہ التجا کرتا رہتا ہے، اللہ پوچھتا رہتا ہے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے باری تعالیٰ پھر وہ سکون مجھے چاہیے جس ٹائم وہ میری شہادت ہوئی تھی نا، جو اس ٹائم مجھے وضع آیا تھا، سکون آیا تھا، مجھے وہ چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مانگ، وہ کہتا نہیں بات اللہ یہ مجھے عطا کر، یعنی کہ قیامت تک اس کی یہی خواہش رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے وہ خوش ہوتا ہے بما آتاہم اللہ جو ہم ان کو دیتے ہیں، یعنی کہ جو ان کو وہ شہادت کا مقام ملتا ہے، جو شہادت کے ٹائم اس کو جو موت آتی ہے نا وہ اس پر خوش ہوتا ہے، من فضل ہی، وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کتنا فضل ہو گیا تھا، میں کدھر گھوم رہا تھا، میں نے اپنی زندگی ایسے ہی گوا دی، یہ تو بہت بڑا سکون تھا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور وہ خوش ہوتے ہیں بِالَّذِينَ ایسی چیز پر کہ لم يلحقوا بِهِم ان کے پیچھے ان سے وہ ملاقات نہیں کر سکتے، من خلفہم جو ان کے پیچھے رہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو شہید ہیں وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن رہ تو وہ جاتے ہیں نا جو ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے نا، یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شہادت کا سکون لذت کتنی ہے، جو پیچھے من خلف جو پیچھے رہنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہر ایک کی زبان پر یہ ہے کہ مجھے شہادت عطا فرما، مجھے شہادت عطا فرما، مجھے شہادت عطا فرما۔ اللہ خوف علیم ولا هم، اللہ فرماتا ہے جو شہید ہیں خوف علیم ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون اور وہ نہ غمگین ہو گئے۔ یستبشرون بنعمت اللہ، آخری آیت کریمہ، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ شد فرماتا ہے کہ یستبشرون جو شہداء ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور اس کے فضل سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کون سا نعمت، کون سا فضل؟ وہ بس ان کو یہ کچھ ہمیں شہادت کا مقام مل گیا، ہمیں شہادت کا درجہ مل گیا، بس وہ اللہ فرماتا ہے اس وجہ سے وہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ لا يُضِيعُ، میں ضائع نہیں کرتا اجر المؤمن، جو مومنوں کا اجر ہوتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں نے وہ بھی عطا کرنا ہے، یعنی کہ شہید کو یہ نہیں ہے کہ بس آپ شہید ہو گئے ہیں بس خوش رہے، نہیں، اللہ فرمائے گا جو اس نے نیکیاں کی ہیں میں نے ان کو وہ بھی اجر دینا ہے۔ اب جب وہ شہادت کے مقام پر جاتا ہے اس کے جتنے پیچھے گناہ ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو لا یضیع اجر المؤمن، اللہ فرماتا ہے میں مومنوں کا کبھی اجر ضائع نہیں کیا، یعنی کہ ایک بھی اگر اس نے کوئی نیکی کی ہے میں اس کا اجر ضرور عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے کہ خالد کا نام